السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی سلامتی و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ ہم اور تم، رائٹر ذیلا ظفر، قسط نمبر 1۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ٹیبل پر بے شمار فائلز اور کتابیں کھولے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا کہ اسے شاہ میر کی آواز نہ سنائی دی۔ شاہویز، شاہویز۔ شاہ میر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسٹڈی روم میں پہنچ گیا، جہاں اس کا وکیل بھائی اپنے حالیہ کیس پر ریسرچ کر رہا تھا۔ او گدھے، کب سے آوازیں دے رہا ہوں تجھے، کیا مراقبے میں چلا گیا تھا؟ شاہ میر نے پوچھا۔ آخر پورے گھر میں تلاش کرتا ہوا آیا تھا، اسے غصہ کرنا تو بنتا تھا نا۔ خیریت؟ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ شاہویز نے پوچھا۔ اپنا ذائچہ نکلوانا تھا تم سے، شاہ میر نے چڑ کر کہا۔ رات کا کھانا پکا رہا ہے، آ کر سبزیاں کاٹ دے۔ او بھائی، میں نہیں کاٹ رہا سبزیاں، مجھے اپنے کیس پر کام کرنا ہے۔ وہ تو اچھل پڑا۔ سبزیاں کاٹو گے نہیں تو کیا سالن میں سالم سبزیاں ڈالوں گا؟ تو شاہ زین کو بولنا، وہ کاٹ دے گا، اس نے مفت مشورہ دیا۔ شاہ زین جھاڑو دے رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ تو شاہ زیب کا پوچھے تو میں تو بتا دوں کہ وہ اس وقت تمام کمروں کے باتھ روم صاف کر رہا ہے۔ تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو کاٹ لینا، اس نے تنک کر کہا۔ میں برتن دھو رہا ہوں۔ غضب خدا کا، پورے 2 دن کے برتن پڑے ہیں، اب میں وہ کام کروں یا سبزیاں کاٹوں؟ اس نے کہا تو شاہویز کا منہ بن گیا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ سارا کام چھوڑ کر کچن میں چلا آیا۔ فریج کا دروازہ کھول کر اس نے تمام سبزیاں باہر نکالی۔ اوہ یارا، ٹماٹر تو ہے ہی نہیں، اس نے فریج کے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ اب میں ٹماٹر لینے نہیں جاؤں گا، اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کہیں شاہ میر یہ کام بھی اسے ہی نہ سونپ دے۔ تو اسے جانے کا کس نے کہا ہے؟ شاہزل کے گھر آنے کا ٹائم ہونے والا ہے، تم اسے میسج کر دے، وہ لیتا آئے گا۔ شاہ میر نے پتیلی مانجتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور شاہزل کو میسج کرنے لگا۔ یہ منظر ہے ہسپتال کے کوریڈور کا، جہاں بہت ساری بینچز پر بے شمار مریض بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوریڈور میں بے شمار دروازے، اور ہر دروازے پر ایک نیم پلیٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کمرے میں بیٹھنے والے ڈاکٹر کی مکمل نشاندہی کرتا ہے۔ ان میں سے ایک دروازے پر آپ کو ڈاکٹر شاہزل کارڈیولوجسٹ کی نیم پلیٹ نظر آئے گی۔ اب ذرا دروازے سے اندر چلیں تو آپ کو ایک ٹیبل رکھی نظر آئے گی، جس کی ایک جانب ایک عمر رسیدہ خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی کافی افسردہ لگا رہی تھیں، اور ٹیبل کے دوسرے جانب برجمان ہے ڈاکٹر شاہزل۔ آپ اپنا ایکو کروائیں اور اس کی رپورٹ لے کر میرے پاس۔ شاہزل مریضہ کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو شاہویز کا میسج تھا۔ اس نے میسج اوپن کیا تو وہاں لکھا تھا، بات سن جعلی ڈاکٹر، گھر میں ٹماٹر ختم ہو گئے، اب واپسی پر 2 کلو لے آؤں گا۔ اس نے رپلائی دیا اور مریضہ کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ رپورٹ لا کر مجھے دکھائیے گا، اس کے علاوہ آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں، اور بی پی کنٹرول کرنے کے لیے آپ اپنی ڈائٹ۔ اس کا دوبارہ موبائل بجا۔ سن، ایک گڈی دھنیا بھی لے آنا۔ شاہویز کا ایک اور میسج، ٹھیک ہے وہ بھی لے آؤں گا۔ شاہزل کا رپلائی، ڈاکٹر صاحب میں تو تیل اور نمک میں مکمل پرہیز کرتی ہوں۔ مریضہ نے مدعا بیان کیا۔ صرف پرہیز ضرور نہیں، آپ کو اپنا ویٹ کم کرنا ہے، اور روزانہ 1 گھنٹہ واک۔ ایک بار پھر موبائل پر بجنے والے میسج رنگ ٹون اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، اس نے اپنے سامنے بیٹھی مریضہ سے معذرت کری اور میسج کھولا۔ 12 انڈے بھی لے آنا یاد سے۔ شاہویز کا تیسرا میسج دیکھ کر اس کو شدید غصہ آیا، اور پھر اس نے ایسا رپلائی دیا کہ جس کے بعد شاہویز کا کوئی میسج نہیں آیا، اور وہ رپلائی تھا، اوکے آپ یہ ٹیسٹ کروا لیجیے گا اور پھر میرے پاس آئیے گا۔ اس نے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھا اور پھر وہ پیج پھاڑ کر اس مریضہ کو دیا تو وہ شکریہ کہہ کر چلی گئی۔ اصغر شاہزل نے اپنے سیکریٹری کو آواز دی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اس نے دروازے سے جھانکا۔ کوئی اور پیشنٹ ہے باہر؟ نہیں صاحب، اب کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے پھر میں گھر جا رہا ہوں، اس نے کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا، ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے نام دہرانے لگا جو اسے شاہویز نے لانے کو کہی تھی۔ 2 کلو ٹماٹر، 1 درجن انڈے، اور 1 پودینہ نہیں ہرا دھنیا، نہیں شاید پودینہ تھا یا ہرا دھنیا تھا، اس نے سر کھجاتے ہوئے خود سے پوچھا۔ ہاں، شاہویز کا میسج دیکھتا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ موبائل اٹھا کر اس کا میسج دیکھنے لگا، جبکہ دروازے پر کھڑا اس کا سیکریٹری حیرت سے بت بنا اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر صاحب لا علاج ہو گئے ہیں۔ ہاں دھنیا لانا ہے، صحیح ہے، اب مجھے یاد رکھنا ہوگا کہ 1 گڈی ہرا دھنیا لینا ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑا اس کا سیکریٹری اب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سنیے، سوہا نے ایک لڑکے کو روک کر کہا۔ جی کہیے، اس لڑکے نے پوچھا۔ مجھے کامرس ڈپارٹمنٹ کا راستہ بتا دیں،
آپ بی ایس کامرس کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اس لڑکے نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، میں ایم کام کی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میرا آج فرسٹ ڈے ہے اور مجھے میرا ڈپارٹمنٹ نہیں مل رہا، سوہا نے کہا۔ تو لڑکے نے اسے راستے سمجھانا شروع کر دیا۔ کافی لمبا چوڑا راستہ تھا، پر سوہا سمجھ گئی اور اسے شکریہ کہہ کر اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل گئی۔ پورے آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی۔ اسی وقت سوہا کو کسی کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ نے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی تھا جس سے سوہا نے ابھی راستہ پوچھا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ان کے سر پر پہنچی۔ مجھے غلط راستہ کیوں بتایا تم نے؟ اس نے پوچھا، لیکن سوہا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے غصہ کرنا آتا تھا، نہ وہ غصہ کر سکتی تھی۔ ہم نے آپ کو صحیح راستہ بتایا میڈم، اس لڑکے نے مزے سے کہا۔ وہ دیکھیں، وہ رہا کامرس ڈپارٹمنٹ۔ ان میں سے ایک لڑکے نے سوہا کے پیچھے اشارہ کیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک بڑی سی بلڈنگ پر ڈپارٹمنٹ آف کامرس لکھا تھا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا، تم لوگ کی وجہ سے میری کلاس نکل گئی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، کسی نے اس لڑکے کو گدی سے پکڑ کر اس کے سر پہ ایک زوردار تھپڑ ریسیو کیا۔ آہ، کون ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پیچھے مڑا اور پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ روحا باجی آپ؟ اس لڑکے نے تھوک نکلا۔ ہاں میں، کمینے انسان، تو نے میری بہن کو تنگ کیا۔ روحا نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ آپ کی بہن؟ ان میں سے ایک لڑکے نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، روحا خان کی چھوٹی بہن ہے سوہا خان، کیا سمجھے؟ سمجھ گئے۔ آج کے بعد تنگ کیا نہ تو؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سب ایک ساتھ بولے۔ نہیں کریں گے، چلو اب دفع ہو خبیثو، اس نے ان تینوں سے کہا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تمہیں ہر کسی سے لڑنا ضروری ہوتا ہے؟ سوہا نے پوچھا۔ اور تمہیں ہر جگہ بیوقوف بننا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ جاؤ اپنی کلاس میں، اور اگر دوبارہ کسی نے تنگ کیا نا تو ان سے کہہ دینا کہ تم روحا کی بہن ہو۔ کیوں، تم کہاں کی غنڈی لگی ہوئی ہو؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ بیٹا میں یہاں کی غنڈی ہی ہوں، دیکھا نہیں کیسے ان بغیرتوں کو مار بھگایا؟ اس نے فرضی کالا کراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل پڑی۔ منہ کالا کرپٹو کا دیتا دہائی ہے، تبدیلی آئی ہے۔ وہ پوچھا لگانے کے ساتھ ساتھ زور و شور سے گا بھی رہا تھا۔ کاہے کی تبدیلی بھائی؟ تو کل بھی پہنچا دیتا تھا، آج بھی پہنچا ہی دے رہا ہے، تیری حالت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، سبزی کاٹتے شاویز نے کہا۔ دیکھ شاویز، میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور میں گانا گا کر اپنا موڈ بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم مزید میرا دماغ نہ خراب کر، شاہ زین بگڑ کر بولا۔ نہ تو مجھے ایک بات بتا، یہ تیرا موڈ صرف کام کے دوران ہی کیوں خراب ہوتا ہے؟ شاہ میر نے پوچھا اور کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر شاویز کے ساتھ سبزیاں کاٹنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاویز اکیلا سبزیاں کاٹے گا تو اگلے سال تک جا کر کٹیں گی۔ اچھا سن، وہ پیچھے فرش پر چائے کا دھبا پڑا ہے، اسے ذرا رگڑ کر صاف کرنا، شاہ میر نے جان بوجھ کر شاہ زین کو کہا۔ اور صوفے کے پاس کیچپ گرا ہے، اسے بھی صحیح سے صاف کرنا، شاویز نے بھی کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ میں اس گھر کی ماستی لگتا ہوں کیا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، باقی دونوں نے باجماعت کہا۔ یہ ان دونوں کی پرانی عادت تھی کہ جب شاہ زین غصے میں ہوتا تو وہ دونوں جان بوجھ کر اسے اور زیادہ غصہ دلاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ زین بہت شرارتی تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرتا رہتا تھا اور اسے کبھی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے جب اسے غصہ آتا ہوگا تو وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہوگا اور ابلتے آتش فشاں کا منظر پیش کرنے لگتا ہوگا، یا پھر ایٹم بم کی طرح پھٹتا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو بالکل غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ جب شاہ جہان کو غصہ آتا ہے تو وہ اتنا کیوٹ لگتا ہے کہ سامنے والے کا دل کرتا ہے اسے مزید غصہ دلائے۔ بچپن میں بھی ایک سالہ شاہ زین غصہ کرتا تھا تو شاہ میر کو اپنے چھوٹے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا، وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑتا اور اسے مزید غصہ دلاتا۔ اف ہائے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اسی وقت شاہ زیب لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ لو بھائی، آ گیا ایک اور کام چور۔ شاہ میر نے آلو چھیلتے ہوئے شاہ زیب پر طنز مارا۔ یہ کام چور کس کو بولا؟ شاہ زیب نے تڑپ کر پوچھا۔ پورے 1 گھنٹے لگا کر اس نے گھر کے 12 باتھ روم صاف کیے تھے اور یہ دونوں اسے کام چور کہہ رہے تھے، اور نہیں تو کیا، جب بھی تو کو کام دیا جائے تم لوگ ایسے ہی دہائیاں دینا شروع کر دیتے ہو۔ شاویز نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ میرا اس وقت تم لوگوں سے بحث کرنے کا موڈ نہیں ہے، اس نے کہا اور صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جب شاہزل نے بھی انٹری دے دی۔ السلام علیکم، اس نے گھر میں گھستے ہی سلام کیا تو سب نے سلام کا جواب دیا۔ ٹماٹر لائے ہو؟ شاہ میر نے پوچھا۔ ہاں لے آیا ہوں۔ یہ کھانا اب تک نہیں پکا؟ اس نے ان دونوں کو سبزیاں کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔
کھانا تو آدھے گھنٹے میں پک جائے گا، لیکن اصل کام تو آٹا گوندنے اور روٹیاں بنانے کا ہے، وہ کام تو تم ہی کرو گے، کیونکہ اس گھر میں تم زیادہ اچھی روٹیاں کوئی نہیں بناتا۔ شاویز نے کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ یارا وہ بھی ابھی تو ہاسپٹل سے آیا ہے، اسے منہ ہاتھ تو دھو لینے دو۔ شامیر نے شاذل کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، واہ بھائی واہ، یہ محبت میرے لیے نہیں جاگی تھی جب میں سارا دن بار کونسل میں سر کھپانے کے بعد گھر آ کر بھی کیس پر ریسرچ کر رہا تھا اور تو نے مجھے سبزیاں کاٹنے بلا لیا۔ شاویز کو اچھی خاصی تپ چڑھی تھی اس کی شاذل کے لیے ہمدردی دیکھ کر۔ شاذل کپڑے بدل کر کچن میں گیا اور آٹا چھال کر لایا، پھر وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر گھوننے لگا۔ یہ شاہزیب کو کیا ہوا ہے؟ شاذل کی نظر اچانک ہی صوفے پر پڑے شاہزیب پر پڑی۔ انتقال ہو گیا اس کا۔ شاہزیب نے اپنا کام ختم کر کے ابھی آیا تھا اور وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اور شاہ رخ کدھر ہے؟ اسے شاہ رخ کی کمی محسوس ہوئی تو پوچھ بیٹھا، ہونا کہاں ہے، وہ مستقبل کا کرکٹر، بیٹھا ہوگا ابا سے چھپ کر کسی کرکٹ گراؤنڈ میں۔ شاویز نے جواب دیا۔ اور تو فارغ کیوں بیٹھا ہے؟ لے یہ مٹر سی۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر شاہزین پر پڑی تو اسے مٹر کا پیالہ پکڑا دیا۔ وہ بس صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا، کیا کرتا؟ شاویز تھا تو اس کا بڑا بھائی، اب اس کو ڈانٹ تو نہیں سکتا تھا نا۔ ایک بات سوچ رہا تھا میں، یہ شاہ رخ کی آج کل جن لڑکوں سے دوستی چل رہی ہے وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شاذل نے شامیر کو دیکھتے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہے ہو تم، مجھے بھی وہ تینوں لڑکے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ایک تو عمر میں بھی اس سے بڑے ہیں، اوپر سے اس کی یونیورسٹی کے بھی نہیں ہیں۔ شامیر نے کہا، تو تمہیں اسے سمجھانا چاہیے۔ شاویز نے فکر مندی سے بولا، میں سوچ رہا تھا کہ اسے سمجھاؤں لیکن پھر میری اس سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ شامیر نے کہا، ارے کوئی اس مریل گھوڑے سے بھی کام کروا لو یا سارے کام میں ہی کروں۔ شاہزیب نے دعائی دیتے ہوئے شاہزیب کی طرف اشارہ کیا جو صوفے پر مت سے سویا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے جواب دیتا، لانچ کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور شاہ رخ گرتا پڑتا اندر داخل ہوا۔ شاہ رخ! اسے دیکھ کر سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے نہیں کہ بالی ووڈ کا شاہ رخ خان تشریف لایا تھا، بلکہ اس لیے کہ صاحبزادے خون میں لہو لہان زخمی حالت میں گھر داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا شاہ رخ؟ کس نے کیا یہ؟ سبھی تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ تمہارے تو سر سے بھی خون بہہ رہا ہے، تم یہاں بیٹھو میں بھی آیا۔ شاذل نے اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کا فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا۔ باقی سب اس سے سوال جواب کر رہے تھے۔ چیخ و پکار کی آواز سن کر کافی دیر سے انتقال فرمائے ہوئے شاہزین صاحب بھی جاگ گئے تھے۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے شاہزیب سے وہاں کھڑے افراد سے پوچھا۔ بھائی وہ مجھے نا ان لڑکوں نے مارا ہے، شاہ رخ نے روحاں لہجے میں کہا۔ کن لڑکوں نے؟ سب نے پوچھا۔ شاذل اس کی پٹی کرنے لگا۔ وہ جو کرکٹ اکیڈمی میرے نئے دوست بنے تھے اس نے بتایا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے وہ لڑکے ٹھیک نہیں لگتے، شاذل نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ان لڑکوں نے تمہیں مارا کیوں؟ شاویز نے پوچھا۔ وہ لڑکے اسمگل کی ہوئی ڈرگز بیچتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے منع کر دیا، پھر وہ زبردستی کرنے لگے تو میں نے اکیڈمی کے اونر کو شکایت کر دی کہ یہ لڑکے یہاں ڈرگز بیچتے ہیں۔ ان لوگ کو پتہ چلا کہ میں نے کمپلین کیا تو مجھے دھمکی دے کر گئے کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آہ شاذل بھائی، یہ کون سی دوائی لگائی ہے؟ اتنی جلن ہو رہی ہے۔ بات کرنے کے دوران ہی وہ چیخ پڑا جس سے سبھی بد مزہ ہوئے۔ ابے تو آگے بتا، شاہزیب نے چڑھ کر کہا۔ ہاں بتا رہا ہوں۔ پھر جب میں کرکٹ اکیڈمی سے باہر نکل رہا تو ان لوگوں نے ہائے اللہ مارا مجھے، ان لوگوں نے اف بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ قصہ سنانے کے ساتھ ساتھ دہائی بھی دیتا جا رہا تھا۔ تمہیں شرم نہ آئی مار کھا کر گھر آتے ہوئے؟ پہلا سوال شاہزین کی جانب سے۔ اور تمہیں اپنی عقل استعمال کرنے کس گدھے نے کہا تھا؟ کیا ضرورت تھی کمپلین کر کے بلا اپنے سر لینے کی؟ دوسرا سوال شاہمیر کی جانب سے۔ جب وہ لوگ تمہیں دھمکا کر گئے تھے تو تم وہاں رکے ہی کیوں؟ ہم میں سے کسی کو کال نہیں کر سکتے تھے؟ تیسرا سوال شاہزیب کی جانب سے۔ بس بھی کر دو تم لوگ، بیچارے سے سوال پر سوال کیے جا رہے ہو، پہلے ہی وہ مار کھا کر آیا ہے۔ شاہ رخ کو سمجھ نہیں آیا کہ شاذل نے اس سے ہمدردی کی ہے یا طنز۔ ہاں تو ایسا کون سا عظیم کام کر کے آ گیا ہے یہ؟ شاہزیب کو اپنی نیند خراب ہونے کا دکھ کھایا جا رہا تھا۔ ان کے گھر کا ایڈریس ہے تمہارے پاس؟ شاویز کی جانب سے پہلا سوال۔ نہیں۔ اچھا تو ان کا کوئی فون نمبر؟ دوسرا سوال ہے تو صحیح، لیکن اس وقت ان تینوں کا فون آف ہے، تو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت وہ لوگ کہاں ہوں گے۔ تیسرا سوال۔ بھائی بس کر دے، یہ تیری عدالت نہیں ہے کہ تم سوال پر سوال کیے جاؤ۔ شاہزین نے اسے یاد دلایا جس کے اندر ایک وکیل کی روح پورے طریقے سے جاگ چکی تھی۔ اس کو کیسے پتا ہوگا کہ وہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ شامیر نے بھی اسے لتاڑا۔ نہیں مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے، شاہ رخ نے کہا۔ تو پھر بتاؤ نا، منہ بند کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ شاویز نے کہا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شاہزیب بول پڑا۔ تم نے ان کا ٹھکانہ معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے ان تینوں کو، اس نے غصے سے کہا۔ میرے منہ کی بات چھین لی تم نے، ان بغیرتوں نے اتنی بری طرح میرے بھائی کو
مارا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں اسے۔ شاہ زین بھی جوش سے بولا تو باقی سب نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ شاہ رخ اٹھو اور چلو ہمارے ساتھ۔ پر میرا کیا کام؟ وہ گھبرا گیا۔ مرد بنو شاہ رخ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہو تم۔ شاہ زین نے اسے لتاڑا۔ بالکل ایسا مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ شاہزل بھی غصے سے بولا۔ شاہ رخ کی یہ حالت دیکھ کر ان پانچوں کا خون کھول رہا تھا۔ صفا بی بی، مروہ بی بی، جلدی نیچے آ جائے، کھانا لگ گیا ہے۔ ملازمہ نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اوپر کی جانب منہ کر کے آواز لگائی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 16 سال کی ہم شکل لڑکیاں نیچے اترنے لگیں۔ ایک ہی جیسی شکل، ایک ہی جیسا قد کاٹ، ایک ہی جیسے کپڑوں میں ملبوس، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک لڑکی شرمیلی سی تھی اور انسانوں کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہی تھی، جبکہ دوسری والی سیڑھیوں کی ریلنگ پر بیٹھے پھسلتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ اس کا نام ہے مروہ عرفات۔ انتہائی نازک مزاج، شرمیلی اور معصوم لڑکی ہے یہ، اور خالصتاً انسانوں سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اور جو دوسری والی ہے، اس کا نام ہے صفا عرفات۔ کہا جاتا ہے اس کا تعلق بندروں کی کسی نسل سے ملتا ہے۔ شاید بچپن میں جنگل سے بھٹک کر انسانوں کے قبیلے میں پہنچ گئی تھی، لیکن افسوس ساری عمر انسانوں کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ اپنا فطری بندر پن نہیں چھوڑ سکی۔ السلام علیکم ابو۔ مروہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، یہ صفا کہاں ہے؟ ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھتے عرفات صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ ہی آئی تھی لیکن پتہ نہیں کہاں گئی۔ مروہ نے ڈونگے میں سے سالن نکالتے ہوئے حیرت سے کہا۔ دوسری طرف صفا کچن میں کھڑی یہاں وہاں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایسی کون سی جگہ رکھوں کہ چندہ بھی کو 5 منٹ بعد نظر آئے؟ اس نے پرسوچ نظروں سے چولہے کو دیکھا جہاں چائے کا پانی گرم ہونے چڑھا تھا۔ آئیڈیا، وہ چہکی۔ جب چندہ بھی 5 منٹ بعد ٹی بیگ نکالنے کے لیے کیبنٹ کھولیں گی تو اس نے شرارتی مسکان چہرے پر سجا کر سوچا، پھر کیبنٹ کا دروازہ کھول کر اپنی مٹھی میں دبائی شے اس میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا اور کچن سے باہر آ گئی۔ کہاں تھی میری گڑیا؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ کر عرفات صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے کرسی نکالنے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ سیدھا سیدھا ٹیبل پر ہی براجمان ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کبھی انسانوں والے کام نہ کرنا، مروہ نے خفگی سے کہا تو صفا نے اسے منہ چڑھایا اور عرفات صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابو، میں کچن میں ہاتھ دھو رہی تھی، اس نے کہا اور پلیٹ ہاتھ میں لے کر اسپیگیٹی کھانے لگی۔ بیٹا، پرسوں سے آپ کے پیپر ہیں، کچھ تیاری بھی ہے؟ انہوں نے صفا سے پوچھا۔ ایسی ویسی، اس بار تو میں نے ہی ٹاپ کرنا ہے، اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ اور تم ہر بار یہی کہتی ہو، مروہ نے کہا۔ وہ تو میں اس لیے ٹاپ نہیں کرتی، اگر میں ٹاپ پر آ گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم ایویں مجھے دیکھ دیکھ کر روتی رہو گی، بس یہی سوچ کر ٹاپ نہیں کرتی، اس نے شانے بے نیازی سے کہا۔ چندہ بھی، ذرا چائے تو لائے، صفا نے شاید صبر نہیں ہو رہا تھا اس لیے چیخی۔ آخر جو کارنامہ وہ کچن میں کر کے آئی تھی اس کا نتیجہ بھی تو دیکھنا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا رے چھپکلی، ہائے کوئی بچاؤ مجھے! تھوڑی ہی دیر میں چندہ بھی چیختی چلاتی باہر آئی۔ کیا ہوا چندہ بھی؟ مروہ اور عرفات صاحب پریشانی سے کھڑے ہو گئے جبکہ صفا سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ صاحب جی، وہ وہاں کیبنٹ میں وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہے کیبنٹ میں؟ چھپکلی، اور وہ بھی نکلی، چندہ بھی کی بجائے صفا نے جواب دیا۔ صفا، عرفات صاحب نے ناراضگی سے اسے پکارا۔ جی ابو، اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ یہ چھپکلی کیوں رکھی تم نے؟ ایسے ہی دل چاہ رہا تھا میرا، شرافت سے جواب آیا۔ یہ صفا بی بی ہمیشہ ایسا کرتی ہیں، کبھی لال بیگ، کبھی سام تو کبھی چھپکلی لا کر مجھے ڈراتی ہیں، چندہ بی نے خفگی سے کہا۔ آپ ناراض نہ ہو، میں سمجھاتا ہوں اسے، عرفات صاحب نے معذرت خانہ انداز میں کہا تو وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ کیوں کرتی ہو چندہ بی کو تنگ؟ عرفات صاحب نے ٹیبل کے اوپر چڑھ کے بیٹھی صفا کے کان مروڑے۔ کیا کروں، ان کو تنگ کرنے میں مزہ ہی اتنا آتا ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سدھر جاؤ ورنہ کسی دن مار کھاؤ گی مجھ سے، انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ویسے ابو، یہ چندہ بھی کارٹون نہیں لگتی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بہت بری بات ہے صفا، مروہ اور عرفات صاحب نے ایک ساتھ کہا۔ اس سے پہلے کہ صفا کوئی جواب دیتی، چندہ بھی ایک مرتبہ پھر سے بھاگتی اور چلاتی آئیں۔ اب کیا ہوا چندہ بھی؟ مروہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ نکلی چھپکلی ہے نا، میں اسے دیکھ کر پھر سے ڈر گئی، میں معصومیت سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اف، اتنی گرمیاں، ڈپارٹمنٹ سے مین گیٹ تک جاتے جاتے کہیں میں پگھل ہی نہ جاؤں، سوہا نے تپتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پیدل ہی جانا پڑے گا، اس نے سوچا۔ اسی وقت ایک لال رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر بیٹھے شخص نے فرنٹ شیشہ نیچے کر کیا اور سوہا کی طرف دیکھا۔ ہیلو مس، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ لڑکے نے پوچھا، اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ کیسی مدد؟ سوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو مین گیٹ تک لفٹ دے سکتے ہیں، لڑکے نے اپنا سن گلاسز نیچے کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی، سوہا نے خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ ہم نے کہا نا ہم چھوڑ دیں گے،
زبردستی ہے کیا؟ سوہا نے غصے پوچھا۔ ہاں ہے زبردستی۔ لڑکا گاڑی سے اتر آیا۔ چلو بیٹھو، میں ہر کسی کو آفر نہیں کرتا، لیکن جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کو آفر کرتا ہوں۔ اس نے خباثت سے کہہ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں ایک اور لڑکا دانت نکالے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بدتمیزی کی نا تو میں کیا HOD کو شکایت کر دوں گی، لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اگر دوبارہ کوئی تنگ کرے تو اسے کہہ دینا کہ تم روحا کی بہن ہو۔ اس کے کان میں روحا کے الفاظ گونجے۔ نہیں، HOD کو شکایت نہیں کروں گی، بلکہ اپنی بہن سے کروں گی، اس نے رعب سے کہا تو لڑکے نے حیرت سے سوہا کو دیکھا۔ بہن؟ کیا کہا بہن؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ لڑکی اپنے باپ کو شکایت کرتی ہے، بھائی کو کرتی ہے، اور یہ بہن کو شکایت کرنے کی بات کر رہی ہے، ہا ہا ہا۔ لڑکے نے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ لوگ بھی کہکا لگانے لگے۔ اچھا ذرا اپنی بہن کا نام۔ 6 انچ لمبی اور 6 انچ چوڑی چمڑے کی ہیل والے چپل اس لڑکے کے سر پہ آ کر لگی تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور سر گھوم گیا۔ روحا نام ہے اس کی بہن کا۔ روحا چلتے ہوئے سوہا کے برابر آ کھڑی اور سوہا کے حصے کا جواب دیا۔ روحا باجی آپ؟ لڑکے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں آخری بار تجھے کیا سمجھایا تھا؟ یونیورسٹی کسی لڑکی کو تنگ نہ کرنا، اور تو میری ہی بہن کو چھیڑ رہا ہے۔ روحا نے کہتے ساتھ ہی اسے گدی سے پکڑا اور اس کا سر گاڑی کی بونٹ پر رکھ دیا۔ نہیں روحا باجی، میں ان کو تنگ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس ان کی مدد کر رہا تھا۔ یقین نہ آئے تو میرے دوستوں سے پوچھ لیں، لڑکے نے منت آمیز لہجے میں کہا تو اس کی گردن روحا کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کہاں ہے تیرے دوست؟ جن بھوتوں سے یارانہ رکھا ہوا ہے کیا؟ روحا نے اس کے سر پر تھپڑ اسید کرتے پوچھا۔ لڑکے نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر گاڑی کے اندر جھانکا تو اس کے دونوں دوست غائب تھے۔ باجی پلیز مجھے چھوڑ دے، میں تو بس یہ سوچ کر ان کی مدد کر رہا تھا کہ اتنی دھوپ میں یہ کہاں تک پیدل جائیں گی، میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے روحانسی انداز میں کہا۔ اچھا؟ روحا نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ جلدی سیدھے ہوا۔ مدد کر رہے تھے نا، چلو پھر دو گاڑی کی چابی، روحا نے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا کہ کیا مطلب؟ چابی دو اپنی گاڑی کی، ہمیں گھر جانا ہے، روحا نے اطمینان سے کہا۔ لیکن تم دیتے ہو کہ میں اتاروں جوتی؟ روحا نے غصے سے اپنی دوسری سینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں اسے وہی رہنے دے پلیز، میں دیتا ہوں چابی، یہ لے۔ لڑکے نے جلدی سے چابی اس کی جانب بڑھائی۔ پہلے ہی پوری یونیورسٹی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، صرف اس کی، کیونکہ روحا کی ویڈیو بنانے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ شاباش، چلو سوہا بیٹھو، اس نے لڑکے کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے فرنٹ سیٹ کے برابر والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ اب گاڑی تجھے کل تک مل جائے گی، روحا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ کل کا مطلب کل، اور اگر زیادہ بکواس کی تو اگلے ہفتے ملے گی، روحا نے کہتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور زن سے گاڑی لے کر یہ جا وہ جا۔ لڑکا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اگر روحا نے کہا تھا کہ گاڑی کل واپس کرے گی تو اس کا مطلب تھا کہ گاڑی اسے حالت میں ملے گی کہ اسے ردی والا بھی خریدنے پر راضی نہ ہو۔ ہائے میری 12 لاکھ کی گاڑی، وہ رو دیا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھے اور لاؤنج میں آئے۔ لاؤنج کے سامنے والی دیوار پر ٹھیک صوفے کے اوپر ایک لارج سائز کا فریم تھا جس میں 3 افراد کی تصویر تھی۔ وہ تصویر کو اداسی سے دیکھنے لگے۔ ایک 27 سالہ حسین خاتون کے دائیں بائیں 2 بچیاں کھڑی تھیں جن کی عمریں لگ بھگ 6 سال تھیں۔ دونوں بچیاں ہم شکل تھیں، دونوں نے ایک جیسے فراک پہن رکھے تھے۔ دونوں بچیوں میں اگر فرق تھا تو صرف آنکھوں کا، ایک کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی، دوسرے کی ہلکے سبز رنگ کی۔ نیلی آنکھوں والی کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، جبکہ سبز آنکھوں والوں کے چہرے پر شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مگر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میرے پاس ایک ہی تو سہارا تھا نائلہ، لیکن قسمت نے وہ سہارا بھی مجھ سے چھین لیا، وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ کرب؟ خیر، کہاں چلی گئی میری بیٹیاں؟ نہ جانے کتنی بڑی ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں انہیں میں یاد بھی ہوں گا یا نہیں، وہ اکیلے بولے جا رہے تھے۔ واپس آ جاؤ میری صفا، میری مروہ، نیچے والے فلور سے آتی آوازوں نے ان کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ لگتا ہے یہ نکمے لڑکے واپس آ گئے، دیکھتا ہوں جا کر اب کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ اگر وہ زندہ تھے تو اپنی بھتیجیوں کی وجہ سے، جنہوں نے نزاکت صاحب کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ السلام علیکم بابا جان، دونوں بہنوں نے گھر میں داخل ہوتے صداقت صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری شہزادیاں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آ گئیں، اور یہ بھی پوچھے کہ کون سا کارنامہ انجام دے کر آئی ہیں یہ، سوہا نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو صداقت صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ سے روحا غصے میں ہی رہتی تھی، لیکن آج تم غصے میں ہو؟ خیریت؟ سب خیریت ہے بابا جان، بس یہ آپ کی ایک عدد بے وقوف بیٹی ہے نا، یہ ہر کسی سے ڈر جاتی ہے، پھر مجھے پہنچنا پڑتا ہے، اس کی مدد کو آنا پڑتا ہے تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے، ان کے برابر میں بیٹھی روحا نے اطمینان سے کہا۔ مجھے کوئی بتائے گا بھی کہ کیا ہوا ہے؟
صداقت صاحب نے ان دونوں کو ٹوکا تو سوہان یونیورسٹی کی ساری روادات سنا دی۔ شاباش، بہت اچھا کیا تم نے، ایسے بے شرم لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ صداقت صاحب نے روحا کو داد دی تو سوہا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیوں اپنا سر پیٹ رہی ہے؟ چھوڑیں اس کو بابا جان، ذرا احمد علی کو تو بلائیں، ابھی بلاتا ہوں۔ احمد علی، جی صاحب جی۔ وہ دوڑا آیا۔ یہ لو احمد علی، یہ میری ایک دوست کی گاڑی ہے، تم آج اس پر بازار جاؤ اور مہینے بھر کا راشن لے کر آؤ۔ اس نے احمد کی طرف چابی بڑھائی تو اس کی 5 کھل گئی۔ جی بی بی جی، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اب یہ بات تو پورے محلے کو معلوم تھی کہ احمد علی اگر گاڑی لے کر نکل جائے تو وہ 4-5 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا، اور جب واپس آتا تو گاڑی کا وہ حال ہوتا ہے کہ گاڑی کا مالک بس خودکشی کر لے۔ بہت غلط کیا روحا، مانا کہ احمد علی کے پاس لائسنس ہے، لیکن اول تو اسے ٹھیک طرح گاڑی چلانا نہیں آتی، وہ گاڑی پوری طرح تباہ کر کے لائے گا۔ دوم یہ کہ اسے گاڑی کے کاغذات تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اگر رستے میں پولیس نے روک کر کاغذات طلب کر لیے تو۔ سوہا نے پریشانی سے کہا، میری جان، احمد علی کو گاڑی اس لیے تو دی ہے کہ وہ تباہ کر دے، اور دوسرا یہ کہ تم سے کس نے کہا کہ گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں؟ کاغذات ڈیش بورڈ میں ہی رکھے ہیں۔ روحا کوئی کام ادھورا نہیں کرتی، اب تم دونوں لڑنا بند کرو اور منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر آؤ، صداقت صاحب نے کہا تو وہ دونوں جی بابا جان کہہ کر آ گئیں۔ ارے اسے کیا ہوا ہے؟ نزاکت صاحب سیڑھیاں اتر کر نیچے والے فلور پر آئے تو سامنے لاؤنج میں پٹیوں میں جکڑے شاہ رخ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ صاحب زادے مار کھا کر آئے ہیں، شاہ زیب نے کہا۔ کیا؟ لیکن کس نے مارا اسے اور کیوں؟ وہ پریشان ہو گئے۔ آپ بیٹھیں چاچو، میں بتاتا ہوں۔ شاہ میر نے انہیں کرسی لا کر دی تو وہ بیٹھ گئے، پھر اس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تو تم لوگوں نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا؟ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ کرنا کیا تھا چاچو، ہم ان لڑکوں کے پاس گئے اور ان کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کری۔ اتنے سوکھے سے لڑکے تھے، 3 تھپڑوں میں ہی ان کی ہوا نکل گئی اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے۔ کچن سے نکلتے شاہویز نے تفصیل سے بتایا۔ ویسے ہی اسے لڑنے بھڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، اور یہ جناب ان 3 کے جیسے لڑکوں سے مار کھا کر آ گئے۔ سچ میں شاہ رخ، تو نے تو ناک ہی کٹوا دی ہماری۔ شاہ زین نے کہا، اب کیا ہوگا؟ اگر ڈیڈ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا اور انہیں ساری بات معلوم ہو گئی تو میری کرکٹ بند کروا دیں گے۔ پہلے ہی اتنی مشکلوں سے کرکٹ اکیڈمی میں داخل کروایا تھا میرا۔ شاہ رخ نے روتے ہوئے کہا، ایک تو تم ہر وقت رونے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ، تو ابھی سے جا کر اپنے کمرے میں سو جا، اور صبح ڈیڈ کے آفس جانے سے پہلے کمرے سے مت نکلنا۔ شاہ زیب نے مفت مشورہ دیا۔ اور ڈیڈ پوچھیں گے کہ نہیں کہ میں صبح ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آیا؟ اور پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے تمہاری طبیعت خراب ہے، سمپل۔ شاہ زیب نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی ڈیڈ کو نہیں بتائے گا کہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے، چاچو آپ بھی نہ بتائیے گا۔ شاہ میر نے اسے تسلی دی، ٹھیک ہے بیٹا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آئندہ تم نے ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے شاہ رخ کو تنبیہ کی۔ جی چاچو، اس نے کہا۔ جا اب اپنے کمرے میں جا، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آ جائے، شاہ زین نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہونے لگا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں شاہ رخ؟ لاؤنج میں امانت صاحب کی آواز گونجی تو نزاکت صاحب سمیت سب ساکت رہ گئے۔ ڈیڈ، شاہ رخ کے منہ سے خوف زدہ آواز نکلی۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔